حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تھا، اس لیے وہاں ان کے حامی بہت زیادہ تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ آپ کے اعلان خلافت سے اہل شام نے کوفہ پر حملہ کا ارادہ کیا اور دونوں فوجوں کا مدائن میں سامنا ہوا، لیکن قبل از جنگ حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری پر صلح کر لی اور حضرت امیر معاویہ کو بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد کوفیوں نے یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت حسین کو لکھا کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ادھر یزید نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو لکھا کہ وہ یزید کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے۔ جب قاصد کے ذریعے یہ خبر ان تک پہنچائی تو انہوں نے کہا کہ مجھ جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی تو میں بھی آ جاؤں گا، اور یہ کہہ کر مدینہ سے مکہ چلے آئے اور کوفیوں کے خطوط کے پیش نظر پہلے اپنے چچا حضرت مسلم بن عقیل کو بیعت کے لیے بھیجا۔ حضرت مسلم وہاں پہنچے تو حالات کو سازگار پایا اور 18,000 کوفیوں نے حضرت حسین کے نام پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت حسین کو لکھ دیا کہ آپ تشریف لائیں، یہاں کے حالات سازگار ہیں۔ خط پا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کی تیاری کرنے لگے، حالانکہ وہ روانگی کی خبر سن کر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن جعفر اور دیگر حضرات نے یہی مشورہ دیا کہ عراق والے دغاباز ہیں، آپ وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیجئے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی نکل پڑے۔ نواسے رسول کی آمد کی خبر سن کر اہل عراق بہت زیادہ پرجوش ہو گئے۔ یہ جوش دیکھ کر حاکم عراق عبید اللہ ابن زیاد نے سخت گیری شروع کر دی، جس سے اہل کوفہ ڈر گئے اور حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ جب کوفہ کی مسجد میں پہنچے تو 18,000 میں سے صرف 3 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے۔ پھر بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ایک مقام پر مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے واپسی کا ارادہ فرما لیا، مگر ان کے رشتہ داروں کی وجہ سے پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ قادسیہ سے تھوڑا آگے بڑھے تو والی عراق عبید اللہ بن زیاد کے عامل حسین بن نمیر تیمی کی طرف سے حر بن یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے کے لیے 1,000 فوج لے کر آ گئے۔ دونوں میں گفت و شنید ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے کو اختیار کریں گے جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینہ، اور ہر اپنی فوج کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا اور کہیں جانے دینے سے روک کے رکھا۔ بالآخر 2 محرم کو عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے ایک خط آیا جس میں یہ لکھا تھا کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو کہیں جانے مت دو اور ایک ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو جٹیل میدان ہو، پانی کا انتظام نہ ہو، غرض وہاں کوئی بھی وسائل حیات میسر نہ ہو۔ چنانچہ حر نے اس خط پر عمل کرتے ہوئے مقام کربلا پر اترنے پر مجبور کر دیا۔ 3 محرم کو عمرو ابن سعد ابن زیاد کے حکم سے 4,000 اور باروایت دیگر 6,000 فوج لے کر یہاں پہنچ گیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے آنے کا سبب معلوم کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کوفہ والوں کی طرف سے بھیجے گئے دعوتی خطوط دکھائے اور کہا کہ میں کوفہ والوں کے بلانے پر آیا ہوں، لیکن اگر میرا آنا گوارا نہیں ہے تو میں لوٹ جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات عمرو بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کو بتائی تو اس نے لکھا کہ پنجے میں پھنسنے کے بعد نجات پانا چاہتا ہے، اس لیے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں پر سختیاں بڑھا دو۔ معاملہ کے سلجھانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمرو بن سعد کے ساتھ کئی خفیہ ملاقاتیں کی، جن میں آپ رضی اللہ عنہ نے 3 صورتیں پیش کی۔ نمبر 1، جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہیں لوٹ جانے دو، مجھے خود یزید سے اپنا معاملہ طے کرنے دو، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر نکل جانے دو۔ اس مضمون پر مشتمل ایک خط عمرو بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کو لکھا۔ اس خط کی اس کے مشیر ذوالجونش نے مخالفت کی اور کہا کہ قبضے میں آئے شخص کو جانے دیں گے تو وہ عزت و قول حاصل کر لیں گے اور آپ کمزور ہو جائیں گے۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے شمر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے شمر کو ہی ایک خط دے کر کربلا بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے حوالے ہو جائیں تو لڑائی نہ کی جائے گی، ورنہ وہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ 10ویں محرم کو ایک طرف سے عمرو بن سعد فوج لے کر نکلا اور ادھر حضرت حسین نے بھی اپنے حامیوں کی صفیں قائم کی۔ ادھر سے 5,000 فوج تھی، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کل 72 آدمی تھے۔ جب صفیں تیار ہو گئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فوجیوں کے سامنے نہایت پرجوش تقریر کی، جس میں انہوں نے کہا، میرا حسب و نسب یاد رکھو، میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان میرے بارے میں نہیں سنا کہ حسن و حسین سید شباب اہل جنتی؟ سنو ذرا غور کرو کہ کیا تم اس پیشانی کو زخمی
زخمی کرو گے جس کو بارہا رسول خدا چوما کرتے تھے؟ کیا ان آنکھوں کو بینائی سے محروم کرو گے جنہوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا؟ کہ میرے سر پر پگڑی دیکھو، سرور کائنات کی ہے، کیا تم اسے خاک و خون میں غلطہ کرو گے؟ میرے ہاتھ میں یہ تلوار حیدر کرار کی ہے، کیا تم اس سے مقابلہ کرو گے؟ بہرکیف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کسی بات کا ان پر اثر نہیں ہوا اور عمرو ابن سعد نے پہلا تیر چلاتے ہوئے جنگ کا آغاز کر دیا۔ ایک ایک کر کے فدائی حسینی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ خاندان نبوت کے ایک ایک چراغ جام شہادت نوش کرتے چلے گئے۔ اس سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم نے جام شہادت پیا۔ عین لڑائی کے دوران حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کان میں اذان دینے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک تیر آیا اور اس نومولود بچے کو زخمی کر کر شہید کر گیا۔ آپ نے وہ تیر حلق سے نکالا تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ خون کے چلو کو لے کر آپ نے آسمان کی طرف اچھالتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اگر تو نے ہم سے اپنی نصرت روک لی ہے تو وہی کر جس میں بہتری ہے۔ اب قافلہ حسینی میں صرف آپ ذات ہی باقی تھی۔ آپ میدان میں آئے، گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ پانی پینے کے لیے فرات کی طرف بڑھے، لیکن دشمن نے ایک تیر مارا جو حلق میں لگا۔ خون کے فوارے نکلنا شروع ہو گئے۔ زرع بن شریک تمیمی نے بائیں ہاتھ اور شانے پر تلوار ماری، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے گر گئے اور شمر ذوالجونش آگے بڑھا اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ پھر گھوڑے دوڑا کر لاش مبارک کو ڈرون ڈالا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کوفے لے جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو دیا گیا۔ اس نے سر مبارک کے لب پر چھڑی ماری تو زید ابن ارقم صحابی رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ پھر یہ سر یزید کے پاس بھیجا گیا جو اس وقت دمشق میں تھا۔ انہوں نے یہ دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ قتل کے بغیر بھی مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا، اور پھر کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اجتہادی غلطی تھی جس کا نتیجہ شہادت کی شکل میں سامنے آیا۔ سر کے بعد قافلہ حسینی کے بقیہ افراد کو بھی دمشق بھیج دیا گیا، جس میں حضرت زینب، حضرت فاطمہ، حضرت سکینہ اور حضرت زین العابدین کے نام ملتے ہیں۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا عجیب و غریب اور افسوسناک واقعہ ہے۔ دنیا میں یہی ایک واقعہ ایسا ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئے، حتیٰ کہ خود خداوند عالم متاثر ہوا۔ اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔